بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہمارا الفقہ الميسر کا 89 نمبر درس ہے، 89 نمبر، اور آج کے درس میں انشاءاللہ اب ہم کتاب الصلاۃ پڑھیں گے۔ اس سے پہلے ہم نے کتاب الطہارت پڑھی۔ کتاب الطہارت میں ہم نے پانی کے اقسام اور اس کا پانی کی پوری تفصیل ہم نے پڑھی۔ پھر اس کے بعد ہم نے وضو کے بارے میں پڑھا، غسل کے بارے میں پڑھا، اسی طرح ہم نے تیمم کے بارے میں پڑھا اور مسح کے بارے میں پڑھا۔ تو وہ سارے مسائل طہارت کے تمام مسائل ہم نے پڑھ لیے۔ اب طہارت کے بعد انسان نماز پڑھتا ہے، یعنی وضو وغیرہ غسل کے بعد انسان نماز پڑھتا ہے، تلاوت کرتا ہے۔ تو اسی طرح کتاب الطہارت کے بعد کتاب الصلاۃ بھی شروع ہوا۔ تو مصنف رحمہ اللہ جب یعنی کتاب الطہارت سے فارغ ہوا تو اب مصنف رحمہ اللہ نے کتاب الصلاۃ کو شروع کیا۔ تو اب کہتے ہیں کتاب الثانی، دوسری کتاب۔ پہلی کتاب کیا تھی؟ وہ کتاب الطہارت تھی۔ اب دوسری کتاب جو ہے الصلاۃ، صلاۃ دعا کو بھی کہتے ہیں، صلاۃ نماز کو بھی کہتے ہیں۔ تو صلاۃ کا لغوی معنی عربی زبان میں صلاۃ دعا کو کہتے ہیں، اور فقہا صلاۃ کا لفظ نماز کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ تو اسی پر آج ہم بحث کریں گے۔ معنی صلاۃ، نماز کا صلاۃ کا معنی صلاۃ کا معنی لفظ صلاۃ، یہ صلاۃ کا جو لفظ ہے اس کا معنی کیا ہے؟ تو تطلق بولا جاتا ہے، کہا جاتا ہے کلمۃ الصلاۃ، صلاۃ کا لفظ، کلمۃ الصلاۃ، صلاۃ کا لفظ فی اللغۃ العربیۃ، عربی زبان میں صلاۃ کا لفظ کہا جاتا ہے۔ کس کو کہا جاتا ہے؟ علی الدعاء بخیر، خیر کی دعا پر عربی کی زبان میں خیر کی دعا کو عربی زبان میں لفظ صلاۃ کہا جاتا ہے۔ خیر کی دعا کو، بھلائی کی دعا، خیر کی دعا کو عربی زبان میں صلاۃ کہا جاتا ہے۔ یہی مطلب ہے کہ صلاۃ کا لغوی معنی عربی میں صلاۃ کسے کہتے ہیں؟ عربی میں صلاۃ خیر کی دعا کو کہتے ہیں۔ تو یہی مطلب ہے معنی صلاۃ کا معنی تطلق بولا جاتا ہے، کہا جاتا ہے کلمۃ الصلاۃ، صلاۃ کا لفظ، کلمۃ الصلاۃ، صلاۃ کا لفظ فی اللغۃ العربیۃ، عربی زبان میں، فی اللغۃ العربیۃ، عربی زبان میں، علی الدعاء بخیر، خیر کی دعا پر بولا جاتا ہے، یعنی صلاۃ کا لفظ عربی زبان میں خیر کی دعا پر بولا جاتا ہے۔ قال اللہ تعالی، اللہ تعالی نے فرمایا وصلی، اور تو دعا دے، وصلی یہ امر کا صیغہ ہے، اس میں انت ضمیر ہے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب فرمایا اللہ پاک نے۔ وصلی، اور آپ دعا دے، اور تو دعا دے، علیہم ان کو، انا بے شک، صلاتک آپ کی دعا، تو یہاں صلاۃ کا لفظ دعا کے لیے لفظ استعمال ہوا۔ صلاۃ کی دعا یعنی آپ کی دعا، سکن رحمت کو کہتے ہیں، برکت کو کہتے ہیں، دل کے اطمینان کو کہتے ہیں۔ سکن رحمت ہے، برکت ہے، لہم ان کے لیے۔ یہ سورہ توبہ کا 103 نمبر آیات ہے۔ یہ اے کا لفظ عربی زبان میں یہ حرف تفسیر ہے، تفسیر کے لیے بولا جاتا ہے۔ اے ادعو، تو دعا کر اللہ سے دعا کر، لہم ان کے لیے، بالمغفرت، مغفرت کی۔ تو یہ جملہ جو ہے ادعو اللہ لہم بالمغفرت، یہ وصلی علیہ بن صلاتک سکن لہم کی تفسیر ہے۔ تو مطلب یہ ہے کہ عربی زبان میں لفظ صلاۃ، یہ صلاۃ کا جو لفظ ہے یہ عربی زبان میں خیر کی دعا، بھلائی کی دعا کے لیے بولا جاتا ہے۔ اب فقہا لفظ صلاۃ، یہ صلاۃ کا لفظ فقہا کس لیے استعمال کرتے ہیں؟ اما بہرحال فی اصطلاح الفقہاء، فقہا کی اصطلاح میں، فقہا کی زبان میں صلاۃ کسے کہتے ہیں؟ فتطلق، تو بولا جاتا ہے، کہا جاتا ہے کلمۃ الصلاۃ، صلاۃ کا لفظ، کلمۃ الصلاۃ، صلاۃ کا لفظ علی اقوال پر، کون سے اقوال پر؟ اب ہم اس کا تفسیر کریں گے۔ اقوال یہ قول کی جمع ہے، قول کی جمع اقوال ہے۔ تو اقوال پر، ایسے اقوال پر، وہ افعال، اور ایسے افعال فعل کی جمع ہے، میں نے اوپر چھوٹا لکھا ہے، اور افعال، اور ایسے افعال، یعنی صلاۃ کا معنی، صلاۃ کا لفظ صلاۃ فقہا کی اصطلاح میں ایسے اقوال اور ایسے افعال پر بولا جاتا ہے
جو خاص افعال اور خاص اقوال پر بولا جاتا ہے، وہ افعال تفتح جو شروع ہوتے ہیں بے تکبیر سے. یہ تکبیر اللہ اکبر کو کہتے ہیں، تکبیر تحریمہ مراد ہے. تو اقوال سے مراد سبحانک اللہم، سورہ فاتحہ، رکوع میں سبحان ربی العظیم، اور دونوں سجدوں میں سبحان ربی الاعلیٰ، اور قاعدے میں التحیات، اور یا وطر نماز میں دعائے قنوت. تو ان کو اقوال کہتے ہیں. اقوال سورہ فاتحہ، سبحانک اللہم یعنی ثنا، تعوذ، تسمیہ، ان تمام کو اقوال کہتے ہیں. اور افعال کیسے کہتے ہیں؟ اس قیام کو جو ہم ایسے کھڑے ہوتے ہیں نماز میں، اس کھڑے ہونے کو فعل کہتے ہیں. رکوع کو فعل کہتے ہیں، رکوع سے اٹھ کر سیدھا کھڑے ہونے کو فعل کہتے ہیں. دونوں سجدوں کو فعل کہتے ہیں، اور قاعدے کو فعل کہتے ہیں. تو فعل کی جمع افعال ہے، یعنی کھڑا ہونا ایک فعل ہے، رکوع دوسرا فعل ہے، سجدے اور فعل ہے، اور قاعدہ اور فعل ہے. تو ان افعال کو، فعل کی جمع افعال ہے، تو ان افعال کو یہ خاص افعال ہے. اور اقوال کون سے ہیں؟ سبحانک اللہم، سورہ فاتحہ، سورت، اسی طرح سبحان ربی العظیم، سبحان ربی الاعلیٰ، التحیات، ان کو اقوال کہتے ہیں. یہ خاص اقوال ہے. خاص افعال سے مراد قیام، رکوع، سجدے اور قاعدہ. اور خاص افعال سے مراد ثنا، سورہ فاتحہ، قرات یعنی سورت وغیرہ، اور رکوع میں تسبیح، اور سجدوں میں تسبیح، اور اسی طرح التحیات، ان کو اقوال کہتے ہیں. خاص اقوال سے یہ مراد ہے. جو یہ خاص اقوال اور خاص افعال تفتح شروع ہوتے ہیں بے تکبیر تحریمہ سے، یعنی اللہ اکبر، جو کانوں تک ہاتھ اٹھا کر، یعنی جس طرح نماز شروع ہوتا ہے تو انسان کانوں تک ہاتھ اٹھا کر پھر اپنے ناف کے نیچے باندھتے ہیں. وَتُخْتَتَمُ، اور یہ خاص اقوال ختم ہوتے ہیں. یہ خاص اقوال و افعال وَتُخْتَتَمُ، اور ختم ہوتے ہیں بالتسلیم، سلام کے ساتھ. یعنی تحیات میں دعا کے بعد پھر السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، دونوں طرف دائیں بائیں سلام پھیر کر اس کے ساتھ ختم ہوتا ہے. تو ان خاص اقوال جو اقوال اور افعال، ان خاص فقہا کی زبان میں صلاۃ، ان خاص اقوال اور افعال کو جو تکبیر تحریمہ سے شروع ہوتے ہیں اور سلام پر ختم ہوتے ہیں، ان کو بولا جاتا ہے. فقہا کی زبان میں، فقہا کی اصطلاح میں صلاۃ، خاص اقوال اور افعال، جو یہ خاص اقوال و افعال تکبیر سے شروع ہوتے ہیں اور سلام پر ختم ہوتے ہیں، ان کو صلاۃ بولا جاتا ہے فقہا کی زبان میں. اور عربی زبان میں صلاۃ دعا، خیر کی دعا کو کہتے ہیں. سمیت ان خاص اقوال اور افعال کا نام رکھا گیا الصلاۃ، صلاۃ، ان خاص اقوال اور افعال کا نام رکھا گیا. سمیت الصلاۃ، یعنی صلاۃ کا نام رکھا گیا ان خاص اقوال اور افعال کا. لأنها، اس لیے کہ تشتمل شامل ہے علی الدعاء، دعا پر، کیونکہ یہ خاص اقوال اور افعال دعا پر مشتمل ہے. یعنی سورہ فاتحہ میں بھی دعا ہے، اہدنا الصراط المستقیم، یا اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا. اور اسی طرح التحیات میں بھی اللہم ربنا آتنا فی الدنیا، درود شریف کے بعد جو ہم دعا پڑھتے ہیں. تو ان خاص اقوال اور افعال میں دعا کے الفاظ بھی ہوتے ہیں. تو اس لیے ان دعا کے الفاظ کی وجہ سے ان خاص اقوال اور افعال کا نام صلاۃ رکھا گیا ہے. وَلِأَنَّهُ، اور اس لیے کہ الجزء الغالب، غالب جز فیہا، ان خاص اقوال اور افعال میں، اس لیے کہ دعا غالب جز ہے ان خاص اقوال اور افعال کا. اطلاقاً کا معنی ہے دیتے ہوئے، یعنی اطلاق ہوتا ہے لاسم الجزء، جز کے اسم کا علی الکل، کل پر، یعنی کل کو جز کا نام دیا گیا. تمام اقوال اور افعال کو ایک جز کا نام دیا گیا. سورہ فاتحہ میں ایک جگہ دعا ہے، اور اسی طرح التحیات میں بھی ایک جگہ دعا ہے. تو یعنی دعا تھوڑی سی ہے اور اقوال اور افعال زیادہ ہے. تو ان زیادہ پر یہ جو توڑے دعا وغیرہ ہے یہ غالب ہے.
یعنی طاقت میں غالب ہے، اس لیے ان سارے اقوال اور افعال کو جز کا نام دیا گیا۔ تو تمام درس کا، آج کے پورے درس کا خلاصہ یہ ہے کہ صلاۃ عربی زبان میں خیر کی دعا کو کہتے ہیں، خیر کی دعا کو عربی زبان میں صلاۃ کہتے ہیں، اور فقہا یعنی شریعت کے ماہرین کی زبان میں خاص اقوال اور خاص افعال جو تکبیر تحریمہ سے شروع ہوتے ہیں اور سلام پر ختم ہوتے ہیں، ان خاص اقوال اور افعال کو صلاۃ کہتے ہیں۔ اور صلاۃ کو صلاۃ کیوں کہتے ہیں، اس کا وجہ کیا ہے؟ صلاۃ کو صلاۃ اس لیے کہتے ہیں کہ ان خاص اقوال اور افعال میں دعا بھی شامل ہے، تو ان خاص اقوال اور افعال میں جو دعا شامل ہے، اس دعا کی وجہ سے ان خاص اقوال اور افعال کا نام بھی صلاۃ رکھا گیا۔ تو یہ آج کا ہمارا درس ہے، آئندہ درس تک اجازت چاہتے ہیں۔ هذا هو المرام والله أعلم بحقيقة الكلام.